اللہ تعالی سورہ حشر میں دوسرے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، یعنی کل قیامت کے لیے وہ کیا تیاری کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر وہ چیز کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، چاہے رات میں کرتے ہیں یا دن کو کرتے ہیں یا جنگل میں اکیلے کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس پر ایمان ہے، یہ بھی یقین ہونی چاہیے کہ اس ذرے برابر عمل کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آدمی، اس شخص کے سامنے حاضر کرے گا کہ تم نے فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں سال کو، فلاں جگہ یہ کام انجام دیا تھا۔ جب یہ ذہن میں فکر ہوگی، بات رہے گی، تو انسان دنیا کے عیش و عشرت سے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا اور آخرت کی فکر ہوگی، اللہ سے ڈرے گا۔ جب یہ دو کام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس انسان کے دل کو صاف ستھرا کر دے گا۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے دوسری چیز کیا ہے، دوسرا نسخہ کیا ہے؟ سورہ اعلیٰ کے اندر جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہ جس نے اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا نام یاد کیا، ذکر کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آدمی ہر وقت اللہ کا نام دل سے بھی لے، دل کی دنیا میں بھی اللہ کا نام یاد ہونا چاہیے، اور زبان بھی ہمیشہ تر ہونی چاہیے اللہ کی یاد میں۔ ہمیشہ اللہ کے یاد میں انسان چلتا پھرتا، گھومتا اٹھتا بیٹھتا، اللہ کا نام لے، دل میں بھی اور زبان بھی تر رہے اللہ کی یاد میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا کرو اس امید سے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ کا نام لیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ کا نام لینے سے دل پاک ہوتا ہے، گانا گانے سے دل سیاہ ہوتا ہے، دل میں برائی چھپانے سے، گناہ چھپانے سے، دوسرے کی برائی رکھنے سے، کینہ اور بغض اور حسد رکھنے سے دل جنگ لگتا ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا نام دل میں آتا ہے، زبان میں آتی ہے، تو دل صاف ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ اس شخص کی بخشش کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور مغفرت اور اجر عظیم یعنی بہت زیادہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا دوستو، بزرگوں اور مائیں اور بہنیں، ہمیشہ دل میں اللہ کو جگہ دیں، دل میں کینہ اور حسد اور بغض کو جگہ ہرگز بھی نہ دیں۔ ہر انسان سے محبت رکھیں،
ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھیں، ہر وقت اللہ کا نام دل میں بھی لیں اور زبان میں بھی لیں تو نفس پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تزکیہ نفس کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فَصَلَّى جس نے نماز ادا کی۔ نماز چاہے فرض نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، جو کوئی بھی فرض، سنت اور نوافل ادا کرتا ہے پابندی کے ساتھ۔ ہاں کبھی کبھی آدمی غفلت میں پڑ جاتا، میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں اپنی تعریف نہیں کروں گا کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں، مجھ سے بھی غفلت ہو جاتی ہے اور کوتاہی بھی ہوتی ہے، لیکن پابندی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حتی الامکان کوشش کرے کہ میں یہ کام کروں، اس کے باوجود کبھی غفلت میں پڑ جائے تو یہ اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جو کوئی آدمی فرض، سنت اور نوافل کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا دل، اسی کا قلب، اسی کا نفس اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں یا سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ایک کام آسان کر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ برائی اور گناہ سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی، ہر فحش سے روکنے والی چیز ہے، روکنے والا اعمال ہے۔ جب انسان نماز کو پابندی سے فرض، سنت اور نوافل کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام طرح کی برائی سے اسے دور رکھتا ہے، اور جب تمام طرح کے برائی سے آدمی دور رہے گا تو اس کا دل آٹومیٹک پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہی تزکیہ نفس ہے۔ پھر کسی سے حسد بھی نہیں ہوگی، بغض بھی نہیں ہوگا۔ کوئی اگر کچھ برا بھلا بھی کہہ دے تبلیغ کے کام میں تو اس کو برداشت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو صبر کرنے میں بڑا لذت محسوس ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے مزاج کے حساب سے چلتا ہے، اپنے مزاج کے حساب سے باتیں کرتا ہے، اپنے دل کی خواہش کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، وہ دین کا کام ہرگز بھی نہیں کر سکتا ہے۔ دوستو بزرگوں، نفس یا تزکیہ نفس میں رکاوٹ کون چیز لاتی ہے؟ تزکیہ نفس میں رکاوٹ ایک باہر کا شیطان ہے جو ہم جانتے ہیں، اور ایک اندر، ہمارے خود اندر ایک شیطان بیٹھا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا تین طرح کے نفس، ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمارے اندر کا شیطان ہے۔ انسان ہے، آپ کو بھی احساس ہے، جانتے ہیں، خواہشیں ہوتی ہے لمبی لمبی۔ میں کیا گناؤں، میری بھی خواہش ہوتی ہے، گھر بناؤں گا، گاڑی لوں گا، بائک لوں گا، بینک بیلنس ہوگا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ خواہشیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کی بھی ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں، میرا ہو رہا، میں بتا رہا ہوں، آپ کو احساس نہیں ہے، وہ نفس کو میں جگا رہا ہوں۔ یہ نفس امارہ ہے اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیے، نفس ادھر گھومے گا، نفس وہ امارہ کہے گا اور دیکھ اور دیکھ، وہ برائی کی طرف، ہر طرح کی برائی کی طرف وہ دھکیلتا ہے نفس امارہ۔ تو نفس لوامہ کیا کرتا ہے، بیوقوف تم غلطی پر ہو، ایسا مت کرو، یہ غلط کام ہے،
جو مانتا ہے تو اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے یہی لوگوں کا نفس غلیظ اور گندا رہتا ہے، اور یہ ناکام اور نامراد ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح نہیں دے گا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی خسارے میں پڑے گی اور اخروی زندگی بھی خسارے میں ہوگی۔ اور جو آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے گا، اہمیت دے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب جو آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے ہمیشہ نادار دیکھا ہے، غریب دیکھا ہے، بہت کیا کہتے ہیں نادار دیکھا ہے، ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے اگر دل کو جھانک لیں، ان کی دل کی اگر آپ کو جانکاری ہو جائے گی تو آپ حسد سے پاگل ہو جائیں گے۔ اتنے مطمئن لوگ ہوتے ہیں، اتنا سکون سے رہتے ہیں، ان کے سکون سے آپ کو حسد ہوگا۔ یہ لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سکون اتنا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے بنایا نہیں اللہ نے، بلکہ آزمائش کے لیے ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ دنیا بس کھیل کود کے لیے ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ دنیا محض کھیل کود کے لیے ہے، ان کے لیے کھیل کود ہے جو دنیا کمانا چاہتے ہیں، جو دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مومن اور متقی کے لیے تو یہ قید خانہ ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سوچو سمجھ نہیں رکھتے؟ عقل سب کے پاس ہے، لیکن صحیح عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگ، ہم دنیا کے عیش و عشرت اور آشائش میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ آخرت کی عیش و عشرت اور آشائش ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہاں کے پھل فروٹ ایک دن رہنے سے خراب ہو جائیں گے، وہاں خراب نہیں ہوگا۔ یہاں کا اے سی خراب ہوگا، وہاں نہیں خراب ہوگا۔ یہاں کی شراب خراب ہوگی، وہاں کی شراب خراب نہیں ہوگی۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، فانی دنیا ہے، اور فانی دنیا سے پہلے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ جانتے ہوئے بھی ہم آخرت کی فکر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے خسارہ ہوگا۔ دوستو بزرگو، ہم آخرت کے لیے بھی اعمال کر لیں، آخرت کی بھی کوشش کر لیں، یہ میری تہہ دل سے گزارش اور اپیل ہے۔ دوستو بزرگو، یہ دنیا فانی ہے، ہم سب جانے والے ہیں، اس سے پہلے ہم آخرت کی فکر کر لیں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق دے، نفس امارہ سے بچنے کی توفیق دے، نفس لوامہ کی بات ماننے کی توفیق دے۔ ہمارا بھی نفس اللہ تعالیٰ مطمئنہ نفس بنا دے، اور ہر کسی کے لیے دل میں جگہ ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔